پہلا مشن تھا، اس میں 48 فلیئرز جو ہیں وہ فائر کیے ہیں کلاؤڈ سیڈنگ کے لیے. یہ جو شاٹس فائر ہوئی ہیں یہ شادرہ اور مرید کے سائڈ پہ ہوئی ہیں، کیونکہ ہوا بادل کا ہمیں تھوڑے سے بادل ہلکے پھلکے چاہیے تھے، تو اس کے بعد وہ جب فائر ہوتا ہے تو وہ بادل بڑھتے ہیں اور پھر یہ بارش کی طرف جاتے ہیں. ہمارا 1 روپیہ بھی نہیں لگا ہے اور ہم شکر گزار ہیں یو اے ای گورنمنٹ کے. ملک کی تاریخ میں پہلی بار مصنوعی بارش کا کامیاب تجربہ. لاہور کے 10 علاقوں میں ہلکی مصنوعی بارش برسائی گئی. نگران وزیر اعلیٰ پنجاب محسن نقوی بولے، مصنوعی بارش کے لیے ہمارا ایک پیسہ بھی نہیں لگا. مصنوعی بارش سے ایئر کوالٹی انڈیکس میں بہتری آئے گی. مصنوعی بارش کے انتظامات یو اے ای حکومت نے کیے. شہر کے مختلف علاقوں میں مصنوعی بارش. جیل روڈ، لاہور ایئرپورٹ، گلبرگ، مغل پورہ، پانی والا تالاب، جوہر ٹاؤن، کرتبہ چوک میں مصنوعی بارش. مصنوعی بارش میں استعمال ہونے والے طیارے کی فوٹیج لاہور نیوز نے حاصل کر لی. کہیں 500 سے اوپر کہیں 500 سے نیچے. شہر سموک کی لپیٹ میں. لاہور آج بھی دنیا کا آلودہ ترین شہر قرار. مجموعی اوسط ایئر کوالٹی انڈیکس 350 سے تجاوز کر گیا. کینٹ میں آلودگی کی شرح 512، فیصل ٹاؤن میں 488، برکی روڈ پر 471 ریکارڈ، گلبرگ 3 میں 399 اور شادرہ میں آلودگی کی شرح 395 ریکارڈ کی گئی. سابق وفاقی وزیر ہمایوں اختر نے استحکام پاکستان پارٹی میں شمولیت اختیار کر لی. ہمایوں اختر پی پی کے سینئر نائب صدر ہوں گے. کہا کہ 9 مئی واقعات میں خود کو پی ٹی آئی سے علیحدہ کر لیا تھا. شہداء کی توہین کے بعد اس پارٹی میں رہنا میرے لیے ممکن نہیں تھا. چیئرمین آئی پی پی جہانگیر ترین نے کہا، عوام انتخابات میں جسے ووٹ دیں گے وہی کامیاب ہوگا. چاہتے ہیں کہ 5 سال کے لیے ایک حکومت بنے تاکہ ملکی مسائل کا حل نکالا جائے. آخر کار آؤٹ ڈور کے مریضوں کو 19 روز بعد ریلیف مل گیا. ینگ ڈاکٹرز کا اسپتال میں ہڑتال ختم کرنے کا اعلان. وائی ڈی اے قیادت نے جنرل اسپتال میں مذاکرات کے بعد ہڑتال ختم کی. آؤٹ ڈور میں مریضوں کا چیک اپ جاری. پروفیسر ڈاکٹر جاوید اکرم کا کہنا ہے وائی ڈی اے کی جانب سے صوبے بھر میں ہڑتال ختم کرنے کا اعلان خوش آئند ہے. مریض جو ہیں وہ آؤٹ ڈور میں آ چکے ہیں اور بالکل ان کا روٹین کے مطابق علاج شروع ہو گیا ہے اور سارے لیب کے ٹیسٹ یہ سارا کچھ ہو رہا ہے، تو ہم مطمئن ہیں. شاعر مشرق سے منسوب تاریخی اشیاء کا میوزیم بنانے کا فیصلہ. بادشاہی مسجد کے بیرونی احاطے میں علامہ اقبال سے منسوب میوزیم قائم کیا جائے گا. مختلف مقامات پر موجود علامہ اقبال کے زیر استعمال رہنے والی اشیاء ایک ہی جگہ ڈسپلے کی جائیں گی. نگران وزیر اعلیٰ پنجاب محسن نقوی کا میوزیم کے قیام کے لیے فوری اقدامات کا حکم جاری. نگران وزیر اعلیٰ کے چلڈرن اسپتال جنرل اسپتال خدمت مرکز کے دورے. محسن نقوی نے زیر تعمیر پروجیکٹس کا معائنہ کیا. چلڈرن اسپتال میں ریڈیالوجی، میڈیکل ایمرجنسی، او پی ڈی کا دورہ کیا. نگران وزیر اعلیٰ پنجاب نے اسپتالوں میں آئے مریضوں کا احوال پوچھا. لیبرٹی خدمت مرکز میں شہریوں کو دی جانے والی سہولیات کا بھی جائزہ لیا. سانحہ آرمی پبلک اسکول کو 9 سال بیت گئے. شہید بچوں کے والدین کا غم آج بھی تازہ. صفاق دہشت گردوں نے سینکڑوں گھروں کے چراغ بجھا کر والدین کو ایسا غم دیا جو کبھی نہیں بھلایا جا سکے گا. شہید بچوں کے ورثاء کہتے ہیں دسمبر شروع ہوتے ہی تلخ یادیں دوبارہ تازہ ہو جاتی ہیں. ڈینگی مچھر کے وار تھمنے لگے. لاہور میں 24 گھنٹوں کے دوران ڈینگی کے 21 نئے مریض رپورٹ. صوبے بھر میں 34 مریضوں میں ڈینگی کی تصدیق. گوجرانوالہ اور ملتان میں 4 ڈینگی کے مریض رپورٹ ہوئے. رواں سال لاہور میں ڈینگی کے 6938 کنفرم مریض رپورٹ ہوئے. شہر کے اسپتالوں میں اس وقت ڈینگی کے 30 مریض زیر علاج ہیں. ڈیفنس میں کار کی ٹکر سے 6 افراد کی موت کا کیس. عدالت نے ملزم افنان کا عمر کے تعین کا ٹیسٹ دوبارہ کروانے کی اجازت دے دی.
پولیس نے ملزم کی عمر کے تعین کے لیے دوبارہ ٹیسٹ کی استدعا کی تھی۔ انسداد دہشت گردی عدالت کے جج ارشد جاوید نے سماعت کی۔ پیر سے صوبے بھر کے اسکولوں میں موسم سرما کی چھٹیوں کا آغاز 18 دسمبر سے 1 جنوری تک چھٹیاں ہوں گی۔ دوران تعطیلات امتحانات لینے پر پابندی ہوگی۔ محکمہ ایجوکیشن کے مطابق اسکولز میں ٹیچنگ اور نان ٹیچنگ سٹاف کو بلانے پر پابندی ہوگی۔ خلاف ورزی کرنے والے تعلیمی اداروں کے خلاف سخت کارروائی کی جائے گی۔ ڈسٹرکٹ ایجوکیشن اتھارٹی نے 1000 نئے اسکولوں کی ڈیمانڈ کر دی۔ 2011 کے بعد سے شہر میں کوئی نیا اسکول قائم نہیں ہوا۔ 2011 کے بعد شہر میں 130 اسکولوں کو ختم کیا گیا۔ ایجوکیشن اتھارٹی کے مطابق آبادی کے اعتبار سے شہر میں مزید 1000 اسکولوں کی ضرورت ہے۔ لاہور میں سگنل فری سڑکیں راہگیروں کے لیے مصیبت۔ سڑک پیدل عبور کرنے والوں کو شدید مشکلات کا سامنا۔ شہر میں 5 پیدل پل تعمیر کرنے کا منصوبہ کھٹائی میں پڑ گیا۔ پنجاب حکومت نے پیڈسٹرین بریجز کی تعمیر کی ذمہ داری ٹیپا کو تفویض کی۔ ٹیپا 5 برس کے دوران شہر میں صرف 1 پیڈسٹرین پل قائم کر پایا۔ مہنگائی کے جال میں عوام کا برا حال۔ سبزیوں پھلوں کے منہ مانگے دام وصول کیے جانے لگے۔ ٹماٹر کی سرکاری قیمت 105 روپے کلو مقرر۔ مارکیٹ میں 160 روپے فی کلو تک فروخت۔ لہسن 850، ادرک 750، پیاز 200 روپے کلو بیچا جا رہا ہے۔ میتھی 150، سبز مرچ 140، ٹینڈے 150، آلو 100، لیمو 80 روپے کلو بکنے لگے۔ انار بدانہ 950، کھجور ایرانی 650، انگور 500، سیب 380 روپے کلو میں دستیاب۔ برائلر سستا ہو کر بھی غریب کے پہنچ سے باہر۔ مرغی کا گوشت 7 روپے کلو سستا، قیمت 463 روپے کلو مقرر۔ زندہ برائلر کے دام 5 روپے کم۔ زندہ برائلر ہول سیل 307، پرچون ریٹ 319 روپے کلو مقرر۔ فارمی انڈے 2 روپے فی درجن مہنگی، قیمت 348 روپے ہو گئی۔ انڈوں کی پیٹی 10,320 روپے میں فروخت ہونے لگی۔ خواتین کو با اختیار اور خود مختار بنانے کا مشن۔ لاہور ٹریفک پولیس کا خواتین کے لیے رائڈ فار چینج پروگرام دوبارہ شروع کرنے کا فیصلہ۔ پروگرام کے تحت مختلف یونیورسٹیز کالجز میں اسکوٹی ٹریننگ کا آغاز کیا جائے گا۔ سی ٹی او لاہور امارہ اطہر کہتی ہیں کہ معاشرتی اور سماجی ترقی کے لیے مردوں کے ساتھ ساتھ خواتین کا کردار بہت اہمیت کا حامل ہے۔ گجرات میں ترقیاتی منصوبوں میں مبینہ کرپشن کا کیس۔ محمد خان بھٹی نے درخواست ضمانت بعد از گرفتاری دائر کر دی۔ عدالت نے محمد خان بھٹی کی درخواست پر وکلاء سے دلائل طلب کر لیے۔ سماعت 20 دسمبر تک ملتوی۔ احتساب عدالت کے جج زبیر شہزاد کیانی نے سماعت کی۔ پنجاب پولیس کی کارکردگی صرف باتوں کی حد تک محدود۔ رواں سال خواتین کے اغوا کے 9,600 مقدمات درج ہوئے۔ پولیس ریکارڈ کے مطابق پولیس 14,786 ملزمان کو گرفتار کر چکی۔ خواتین کے اغوا کے کیسز میں صرف 2% ملزمان کو سزائیں۔ خواتین پر گھریلو تشدد کے 582 مقدمات درج ہوئے۔ بادامی باغ میں پاسپیڈا آٹو ایکسپو 2023 کا دوسرا اور آخری روز۔ آٹو اسپیئر پارٹس کی نمائش میں لوکل مینوفیکچرز کے سٹالز پر ڈیلرز اور خریداروں کا رش بڑھ گیا۔ وزیٹرز کی جانب سے خوب دلچسپی کا اظہار۔ شہریوں کا ہر سال اسی طرح کی ایکسپو کے انعقاد کی خواہش کا اظہار۔ مقامی مینوفیکچرز کی جانب سے بہترین پروڈکٹس کو آویزاں کیا جائے۔